भाइयों मादरत के साथ लैपटॉप का चार्ज ख़त्म हो गया और चार्ज लगाते ही जो है बंद हो गया, इसलिए मैं मादरत चाहता हूँ। अब आइए हम जहाँ से हमारा लाइव जो है बंद हुआ था वहीं से फिर से शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, हमें ये जानना चाहिए कि मनहज सलफ़ का कोई आम नुमाइंदा नहीं है। मतलब ये कि कोई ये ना कहे कि मैं ही तमाम मनहज सलफ़ का जो है नुमाइंदा हूं, अकेला मैं ही नुमाइंदगी करता हूं, और ना ही मनहज सलफ़ की जानिब से कोई बोलने वाला है, कोई ख़ास आलिम ये कहे कि मैं ही मनहज सलफ़ की जो है तर्जमानी करता हूं, या इसी तरह से ना ही मनहज सलफ़ की कोई ख़ास जमात है कि हाँ फुला जमात ही सलफ़ के जो है तरीक़े पर चलने वाली है, या फुला जमात ही को जो है मनहज सलफ़ पर अमल करने का हक़ हासिल है। बल्कि अफराद और जमाआत की सूरत में लोग इसके मानने वाले और इस तरीक़े पर चलने वाले मौजूद हैं। इस मनहज की तरफ निस्बत करना या निस्बत ना करना ज़रूरी नहीं है, ये एक मनहज है, एक ये जो है रुयत है। मेरे भाइयों, हम कभी कभार हमारे दिल में ये सवाल आता है या हम ये जो है सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो लोग मनहज सलफ़ की जानिब खुद को जो है मंसूब करते हैं, मनहज सलफ़ की इत्तिबा का दावा करते हैं, मगर वो भी कभी कभार मनहज सलफ़ के जो उसूल हैं, जो ज़वाबित हैं कुरान और सुन्नत के तालीमात के, जो है खिलाफ चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें ये जानना चाहिए कि ये गलती जो है ये उन्हीं की गलती है जिनसे ये गलती हो रही है। मनहज सलफ़ उनसे बरी है, मनहज सलफ़ की गलती वो शुमार ना होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि लोग कहा करते हैं तुम्हारे आलिम ने ये लिखा है, तुम्हारे आलिम ने ये बात कही है, तुम्हारे मनहज के मानने वाले ने ऐसा कहा है। मेरे भाइयों, हम उलमा की जो है तकरीम करते हैं, हम उलमा की तौक़ीर करते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर हम उन्हें मासूम अनिल खता नहीं समझते हैं। जो गलतियां होती हैं उलमाए किराम से उनकी हम वजाहत भी करते हैं। हम किसी की बात को बगैर कुरान और सुन्नत की तालीम के हम नहीं ले सकते। कोई अपनी तरफ से कोई बात कहेगा जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ होगा, हम उस बात को नहीं लेंगे। ये अहले सुन्नत वल जमात का एक उसूल है कि हम उलमा की तौक़ीर करते हैं, बुजुर्गान दिन की ताज़ीम करते हैं, लेकिन उनकी बात हम उसी वक्त मानते हैं जब सही तालीमात जो कुरान और सुन्नत के उसके मुताबिक उनकी बातें होंगी, वरना उनकी बात हम नहीं मानते। मेरे भाइयों, मनहज सलफ़ के जो उसूल हैं, जो ज़वाबित हैं, उनको आइए अब हम मुख्तसर तौर पर जान लेते हैं। हम सबसे पहले यह जानें कि मनहज सलफ़ फ़हमे सलफ़ के मुताबिक शरई नुसूस पर एहतिमाद का नाम है। यह किसी खास आलिम के फहम तक महसूर और जो है कैद नहीं है। इस मनहज के जो कवाइद और उसूल हैं, ये भी किसी बशरी अफकार और नजरियात या तारीखी ज़ुरूफ या मुज्तहिद के इज्तिहाद का नतीजा नहीं है, बल्कि ये भी किताब व सुन्नत की तालीमात हैं और ये भी किताब व सुन्नत से साबित हैं। मेरे भाइयों, सबसे अहम असल और सबसे अहम ज़ाब्ता जो अहले सुन्नत वल जमात का है, मनहज सलफ़ का जो सबसे अहम उसूल है, वो ये है कि वो किताब व सुन्नत की तालीमात को लाजिम पकड़ते हैं। वो नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा नहीं करते, वो बिदअत और खुराफात के पीछे नहीं पड़ते, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन मिन बअदी अद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़ व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी वगैरह ने इस हदीस को हज़रत इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से नकल किया है, जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने हसन सही कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे बाद रहेंगे वो बहुत सारे इख्तिलाफात देखेंगे। उस सूरत में हमें क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है फ़अलैकुम बिसुन्नती, लोगों तुम मेरे सुन्नत की इत्तिबा करना, खुलफाए राशिदीन की इत्तिबा करना, और उस पर तुम
مضبوطی سے عمل کرنا، اور جو بعد کی بدعات اور خرافات اور نئی چیزیں آئیں گی ان کو تم چھوڑ دینا، کیونکہ جو بدعتیں دین کے نام پر ایجاد کی جاتی ہیں وہ ضلالت ہیں، گمراہی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا منہج، سب سے پہلا اصول منہج سلف کا یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، سب سے مقدم کرتے ہیں، اور وہ بدعات و خرافات کو بھاؤ نہیں دیتے، بدعات و خرافات پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح سے اہل سنت والجماعت یا سلف کے منہج کا ایک اصل، ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑتے ہیں، حاکم وقت کی سمع و طاعت کرتے ہیں، اللہ یہ کہ حاکم وقت صریح برائی کا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم دے تو اس پر وہ ان کی اطاعت نہیں کرتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے تیسرے نمبر پر کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمیں لازمی طور پر کرنی ہے، اور جو ہے اصل یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اولی الامر کی بھی اطاعت ہم کریں گے، لیکن وہ معصیت کا حکم ہمیں نہ دیں۔ یہی اس حدیث سے بھی وضاحت ہوتی ہے جس کی تخریج امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر کی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں بلایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن باتوں پر ہم نے بیعت کی، میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جن باتوں کی بیعت لی تھی اس میں یہ بات بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمع و طاعت پر ہم سے بیعت لی تھی۔ ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہارے اوپر لوگوں کو فوقیت دی جائے تو بھی تم سمع و طاعت کرنا، اور تم معاملے والوں سے یا جو حکمران ہیں ان سے تم کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھ کو یا بیعت کو نہ کھینچنا، الا یہ کہ تم صریح طور پر کفر اور صریح طور پر جو ہے تم ان سے معصیت کے ارتکاب کو دیکھنا، صریح طور پر کفر والے اعمال کا صدور ان سے دیکھنا، اور تمہارے پاس اس کے اوپر دلیل بھی ہو کہ ہاں یہ صریح طور پر کفر ہے۔ میرے بھائیوں، ایک جو اصل سلف صالحین کے منہج کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت بھی ایسا کہ جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر سچائی ہو، جس کے اندر دیانتداری ہو، جس کے اندر لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو، لوگوں کے مقام کی حفاظت ہو، اور اس طرح سے نصیحت نہیں کی جاتی جس سے لوگوں کی جو ہے تشنیع اور تشہیر لازم آئے، یا ایسے جو ہے طریقوں کو، ایسے راستوں کو ہم نہیں اپناتے ہیں جو تفرق اور شحناء اور بغض اور کینہ کپٹ کی جانب جو ہے لے کر کے جاتے ہوں۔ تو منہج سلف کے اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نصیحت کریں، اور نصیحت ایسی ہو کہ جس میں اخلاص پایا جائے، جس میں سچائی پائی جائے، جس میں جو ہے دیانتداری پائی جائے، لوگوں کے حقوق اور لوگوں کی مکانت کی حفاظت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین نصیحت اور خیرخواہی کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیرخواہی اور جو ہے بھلائی کے چاہنے کا نام نصیحت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ، اللہ رب العالمین کے لیے ہم خیر خواہی کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ رب العالمین کے حق کو کسی اور کے لیے نہ موڑیں، والی کتاب ہی، اور اللہ رب العالمین کے کتاب کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے کتاب کے ساتھ ہم بھلائی اور خیرخواہی کا معاملہ رکھیں، نصیحت کریں۔
वलिरसूलिही, और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है हम रहनुमाई, हम जो है भलाई और खैरखाही का जज्बा रखें। वलिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, और मुसलमान जो हुक्मरान हैं, मुसलमानों के जो पेशवा हैं, उनके लिए भी हम खैरखाही का जज्बा रखें, नसीहत का जज्बा रखें, और तमाम आम मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए हम भलाई और खैरखाही का जज्बा रखें। मेरे भाइयों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर यह फरमाया कि दीन जो है तमाम लोगों के लिए नसीहत का जो है हुक्म देता, तमाम लोगों के खैरखाही का नाम दीन है। मेरे भाइयों, तो ये एक और उसूल था मनहज सलफ के उसूलों में से। एक असल ये भी है, एक उसूल ये भी है मनहज सलफ के उसूलों में से कि सलफ के तरीके पर अमल करने वाले या किताब और सुन्नत के तालीमात पर जो अमल करने वाले हैं, वो मेरे भाइयों लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हैं और लोगों को बुराई से मना करते हैं। खुद भी अच्छाई पर अमल करते हैं हस्बल इम्कान, और जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें भी जो है वो अच्छाई का हुक्म देते हैं, खुद भी बुराई से रुकते हैं और दूसरों को भी बुराई से वो रोकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम जब गौर करें मेरे भाइयों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जो है असल को लोगों में हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तलकीन किया करते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि लोगों तुम खैर उम्मत हो, तुम उम्मतों में सबसे भली उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया, तुम्हें लोगों के लिए चुना गया है। तअमुरून बिल मारूफ, जो लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं, व तनहौन अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोकते हैं, व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तलकीन की इस आयत करीमा के अंदर और उम्मत मुहम्मदिया को ये मकाम उनका याद दिलाया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जिम्मेदारी भी इसमें बयान की कि तुम खैर उम्मत हो, लेकिन खैर उम्मत उसी वक्त होगे जब तुम लोगों को भलाई का हुक्म दोगे, लोगों को बुराई से रोकोगे और तुम अल्लाह पर ईमान लाने वाले होगे। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह इरशाद फरमाया, वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, कि जो मोमिन मर्द और मोमिना औरतें होते हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए वली होते हैं और वो एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं और ज़कात की अदाई करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के और उसके रसूल की इताअत करते हैं। वही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजबूत है, गालिब है और हिकमत वाला है। इसी तरह से रब्ब तआला ने एक और जगह इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अमरू बिल मअरूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, कि जिन लोगों को हम जमीन में सरबलंदी देते हैं वो नमाज को अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और लोगों को बुराई से रोकते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तमाम अमाल का जो है जिम्मेदार है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही लोगों की इबादत और सना का मुस्तहिक है। मेरे भाइयों, इन तमाम आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का, और इस मनहज यानी मनहज सलफ के उसूल में से एक असल ये भी है, एक उसूल ये भी है कि हम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीदा अंजाम दें। इसी तरह से मेरे भाइयों, इस मनहज के उसूलों में से एक असल ये भी है कि हमारे नजदीक मस्दर तलक्की दलाइल का जो मस्दर और मंबा है वो वही इलाही है, और किताबो सुन्नत की तालीमात जो हैं वो हमारे यहाँ अक्ल और फहम से ऊपर हैं। हम अपने अक्ल और फहम को जो है किताबो सुन्नत से नीचे रखेंगे। हमारे अक्ल और फहम जो है किताबो सुन्नत से बरतर नहीं हो सकते। हमारे अक्ल और फहम किताबो सुन्नत से नीचे होंगे। हमारे
لیے جو اہم دلیل ہے، جو ہمارے لیے دلیل ہے، اصل میں وہ کتاب و سنت ہے۔ ہم اپنے عقل کو، اپنے سمجھ کو میرے بھائیوں ہم دلیل نہیں بناتے۔ ہماری دلیل صرف یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت کے تعلیمات کو لیں گے۔ کتاب و سنت کے تعلیمات پر جو ہے ہم اپنے عقل کو مقدم نہیں کریں گے، ہم کتاب و سنت کے تعلیمات کو اپنے عقل پر مقدم کریں گے، کیونکہ اصل کتاب و سنت کے تعلیمات ہیں۔ کتاب و سنت کے تعلیمات اصل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کے سامنے وہ اپنی خواہشات کو جھکا دے۔ اپنی خواہشات کو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے جو ہے ماتحت کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی خواہشات کو یا اپنے عقل و فہم کو کتاب و سنت پر فوقیت نہیں دینی ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ والعقل اذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق الا الهوى والشهوة، کہ اگر عقل کو ہم شریعت کا متبع نہیں بنائیں گے تو خواہشات نفس ہی جنم لیں گی اور جو ہے ہم صحیح معنوں پر اسلام اور ایمان پر عمل کرنے والے نہیں بچیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اس منہج کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں تعصب نہیں کرتے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں تعصب نہیں کرتے ہیں سوائے حق کے۔ ہم حق کے سلسلے میں تعصب کرتے ہیں۔ ہم جو کتاب و سنت کے تعلیمات ہیں اس پر جمع رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی کے جو ہے معصوم عن الخطا ہونے یا کسی کہ جو ہے سب سے بڑے ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہاں ان کی بات آ گئی تو بس اب ہم قرآن و سنت کی باتوں کو چھوڑ دیں اور ہم انہی کی باتوں کو لے لیں۔ ہرگز نہیں۔ ہم اگر بات مانتے ہیں تو حق بات مانتے ہیں۔ یہ ہمارے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ یہ منہج اہل سنت والجماعت یا منہج سلف کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ کسی کے لیے ہم جو ہے تعصب نہیں کرتے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہم جو حکم لگاتے ہیں کسی پر بھی تو وہ شخصیت پر حکم نہیں ہوتا ہے۔ جو حکم لگایا جاتا ہے وہ اوصاف پر جو ہے حکم لگایا جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شخصیات پر یا اعیان پر حکم لگانے کے لیے ضبط اور تورع اور کثرت سے احتیاط کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے، احتیاط درکار ہوتی ہے، جو کہ ہمارے اس منہج میں معلوم ہے کہ ہم جو عام حکم لگاتے ہیں وہ اوصاف سے متعلق ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اعیان سے متعلق نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں تو ہم یہ جان لیں کہ منہج سلف ہی تمام شرائع کے اندر حقیقی معنوں میں دین ہے۔ تمام شرائع کے اندر حقیقی معنوں میں دین جو ہے وہ منہج سلف ہی ہے، چاہے توحید کا باب ہو، ایمان کا باب ہو، نماز کا باب ہو، زکوٰۃ کا باب ہو، صیام، حج، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا علاقات اور حقوق کے ابواب ہوں یا معاملات، سیاست اور دیگر ابواب ہوں، تمام چیزوں میں جو صحیح منہج ہے وہ منہج سلف ہی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب جامع کلمہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے ایسے ہمارے لیے طریقے متعین کیے ہیں جن پر عمل کرنا عین کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور ان پر اگر ہم عمل پیرا ہیں تو اللہ رب العالمین کی اطاعت گویا ہم کر رہے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے ہمیں دین میں قوت اور سربلندی حاصل ہوگی۔ یہ کسی اور جو ہے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں تغیر کرے یا اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ اور جو بھی ان سنتوں کی جو اللہ رب العالمین کے کتاب میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی سنتوں میں ہے، ان کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جو ان کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر چلے گا، ہدایت طلب کرے گا، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو ان کے ذریعے سے فتح اور کامیابی حاصل کرنا چاہے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اللہ رب العالمین کے کتاب کی باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دے گا تو وہ گویا مومنوں کے علاوہ کے
جو ہے راستے پر چلنے والا ہے. اور میرے بھائیوں ایسے لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ کرام کے طریقے، خلفائے راشدین کے طریقے کی مخالفت کرے گا، وہ جہنمیوں والا عمل کرنے والا ہوگا، وہ جہنمیوں کے راستے پر چلنے والا ہوگا. اخیر میں میرے بھائیوں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو اہل علم ہیں، جو اس منہج کے علماء ہیں، جو اس منہج کے جو ہے سرکردہ علماء دین ہیں، جو مجددین ہیں، وہ کسی اور منہج کی یا کسی اور فرقے کی یا کوئی اور نئی ایجاد کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو دین اللہ رب العالمین کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اسی کی تجدید کرنے والے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو ماننے والے یا ان کے طریقے کو بتانے والے وہابی ہیں، وہی سلفی ہیں، اور فلاں ملک یا فلاں جو ہے جماعت کے لوگ وہی منہج سلف کے ماننے والے ہیں. میرے بھائیوں ہم نے جیسے کہا کہ منہج سلف کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، یہ ایک منہج کا نام ہے، یہ ایک رؤیت کا نام ہے. اور جو علماء کرام جن کی طرف آپ لوگوں کی نسبت کرتے ہیں وہ مجدد ہیں، مؤسس نہیں ہے، کوئی نیا دین انہوں نے نہیں لا کر کے لوگوں کو دیا ہے، بلکہ انہوں نے اسی دین کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیا، اسی دین کی تعلیمات کو لوگوں میں جو ہے صحیح طرح سے پیش کیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمارے اس منہج سلف کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ہے اخلاص اور دوسری ہے میرے بھائیوں متابعت. اخلاص اور متابعت اگر ہمارے اعمال کے اندر پائے جاتے ہیں تو یاد رہے کہ ہم میرے بھائیوں اپنے عمل میں سچے ہیں اور ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پائے جاتے ہیں. جو بھی ہم کام کریں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں، اور جو بھی ہم کام کریں دیکھیں کہ کیا اس کام پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کام پر لگی ہوئی ہے تو یقینی معنوں میں ہم کامیاب ہونے والے ہیں، ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں گے، ورنہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے. تو یہ بھی منہج سلف کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ حق و باطل کا معیار جو ہے وہ دلائل اور براہین پر ہے. حق و باطل کا معیار دلائل اور براہین پر ہے، کثرت پر نہیں ہے. آج لوگ اہل حدیث کو پانچواں کالم کہتے ہیں، آج لوگ اہل حدیث کو چھٹا کالم کہتے ہیں، نئی جماعت کہتے ہیں، بعد کی ایجاد کہتے ہیں. میرے بھائیوں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ منہج اہل حدیث، اہل سنت والجماعت یا سلف صالحین کا جو منہج ہے یہ وہی منہج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان کے بعد ہدایت یافتہ ائمہ کا جو ہے منہج تھا. میرے بھائیوں اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق جو ہے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے نیک اعمال پر، صحیح منہج پر گامزن رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے صحیح تعلیمات پر عمل کرنے، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے منہج کو اپنانے اور انہیں لوگوں تک پہنچانے کی اور ان کے مطابق جو ہے لوگوں میں دعوت کا کام انجام دینے کی توفیق فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.